کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ 1960 کی دہائی کے بعد ایک بار پھر شہر کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں دوڑیں گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شجر انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ مزید الیکٹرک بسیں اگلے ماہ تک سڑکوں پر آ جائیں گی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ کراچی کی مصروف سڑکیں، ٹریفک کا شور اور انہی سڑکوں پر ایک نئی امید، ڈبل ڈیکر بسیں ایک بار پھر دوڑنے کو تیار۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے بڑا اعلان کر دیا۔ شجر انعام میمن نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں صنعت کاروں سے ملاقات کی، بتایا کہ کراچی کے عوام کے لیے اگلے ماہ تک مزید ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آ رہے ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر اور جدید ٹرانسپورٹ سہولت مل سکے۔ پاکستان کی پہلی ماحولیاتی ای وی بسز، پہلی ای وی بسز، وہ بھی آپ کی اور ہماری پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس نے شروع کی۔ ابھی مزید ای وی بسز بھی آ رہی ہیں، اگلے مہینے ای وی بسز بھی آ رہی ہیں۔ شجر انعام میمن بولے کہ 1985 میں سندھ سے سرمایہ کاری کو سازش کے تحت باہر منتقل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب صوبائی حکومت معاشی استحکام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ صوبے کے خلاف ایک سازش 1985 کے بعد کی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ اس صوبے سے کس طریقے سے ہم انویسٹمنٹ کو موو کریں۔ کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کے ہر پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہوں گے۔ کہیں پہ تھوڑی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ سندھ میں صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کلفٹن میں نہر خیام کی بحالی کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری۔ جون 2026 میں نہر خیام کی بحالی کے منصوبے پر کام مکمل ہوگا۔ نہر خیام کو سستی تفریح گاہ بنانے کے لیے فوڈ اسٹریٹ بھی بنائی جائے گی۔ نہر خیام منصوبے کے تحت 2 کلوریٹ بنانے کے منصوبے پر 32% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نہر کے اطراف شجرکاری کی جائے گی، خوبصورت پارک بنایا جائے گا۔ نہر خیام میں موجود سیوریج اور کچرے کی صفائی کے لیے نہر کو بحال کیا جائے گا۔ کمشنر کے ریٹ کاغذوں تک محدود، منافع خوروں کی منمانیاں جاری۔ کراچی میں ٹماٹر سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت کیے جانے لگے۔ ٹماٹر سرکاری ریٹ لسٹ میں سستے ہونے لگے، جبکہ مارکیٹ ریٹ اس سے مختلف ہے۔ بازاروں میں ٹماٹر 380 روپے سے زائد پر فروخت، سرکاری قیمت اور دکانداروں کے ریٹ میں 100 روپے سے زائد کا فرق۔ شہری رول گئے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ بے لگام کراچی میں ٹماٹر 400 سے 500 روپے فی کلو میں بکنے لگے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی جیب پر ٹماٹر بھاری۔ شہر میں ٹماٹر سبزیوں کے بجائے مرغی کے گوشت کی قیمت کے برابر بکنے لگا۔ آسمان سے باتیں کرتی ٹماٹر کی قیمتیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ گھریلو بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ کھانوں کا ذائقہ برقرار رکھنا چیلنج بن گیا۔ ریسٹورنٹ کے شیف کا کہنا ہے کہ مہنگے ٹماٹر خریدنے کے بجائے متبادل آپشن استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دہی اور املی کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیوزین کون سا ہے، آپ کا ڈش کون سی ہے۔ اگر وہ پاکستانی ہوتا ہے تو اس کے آلٹرنیٹ پہ آپ اس کی گریوی کے لیے بہت آرام سے آپ اس کو دہی اور مسالوں کے ساتھ بیلنس کر سکتے ہو، پر اگر وہ کانٹیننٹل کوئی ڈش ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ٹومیٹو پیسٹ اور پیورے جو برانڈس کا آتا ہے وہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں تو آپ دہی اور ایسی کوئی چیز یوز نہیں کر سکتے۔ پہلے میرے خیال میں کافی سستے ہوتے تھے، ابھی جو ہے وہ 500 600 700 روپے کلو جا رہے ہیں، تو ریسٹورنٹ کی قیمتوں پر بھی جو ہے وہ کافی اثر پڑے گا اس کی وجہ سے، اور اس کی جو بھی ریسیپیز وغیرہ ہے، جو بھی کاسٹنگز ہے، اس کے اوپر بھی ٹماٹروں کی قیمتوں کی وجہ سے کافی فرق پڑے گا۔ مہنگے ٹماٹروں نے گھریلو خواتین کی مشکل میں بھی اضافہ کر دیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال روزمرہ کی ہانڈی میں کیا جاتا ہے، اس کی جگہ دہی کو متبادل کے طور پر استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹماٹر ایک عام سبزی ہے، اس کا مہنگا ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ جی ٹماٹر کی قیمتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، گوشت سے زیادہ قیمتیں ٹماٹر کی ہیں، اور کہہ رہا میں ہر سبزی میں ڈلتا ہے۔ اب کہاں روکے ٹماٹر کو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عام سی سبزی عام عوام سے دور ہو رہی ہے۔ تو میرا تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ٹماٹر کے دام روکے جائیں، کم کیے جائیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ زبالہ لطفی کا کہنا تھا کہ ٹماٹر کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے جو صحت پر بھی مثبت اثر چھوڑتا ہے۔ اگر دہی کا چکن کی یخنی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ٹماٹر جیسا ذائقہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹماٹر جو ہے وہ ایک مین انگریڈینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے میجورٹی کھانے جو ہیں وہ ٹماٹروں کے بغیر جو ہے وہ نہیں بنتے، تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے اس وقت میں کہ ہم ٹماٹر کی جگہ پہ جو ہے وہ کیا یوز کریں۔ تو یہ جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کی، یہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔
تو اس سچویشن میں بہترین سولوشن جو ہے وہ فی الحال کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹماٹروں کو ہٹا کے دہی کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت کراچی میں ٹماٹر کی 90% طلب ایرانی ٹماٹر سے پوری کی جا رہی ہے، تاہم اس کی رسد بھی ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ٹماٹر کے سرکاری نرخ 280 روپے فی کلو مقرر کیے ہیں، مگر بچت بازاروں سمیت عام مارکیٹوں میں دکاندار سرکاری نرخوں پر فروخت سے انکار کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کسانوں پر مہربان، کاشتکاری ہوئی آسان۔ سندھ حکومت نے کسانوں کے لیے بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا۔ ہاری کارڈ سے فی کسان کو 14,000 روپے ملیں گے، رقم صرف کھاد کے لیے استعمال ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کسانوں کو 55 ارب روپے دے رہے ہیں۔ 1 نومبر سے چھوٹے کاشتکاروں کو 1 بوری ڈی اے پی اور 2 بوریاں یوریا کھاد دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مضبوط بنانے کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ فارمرز کے لیے ایک پروگرام بنا رہے ہیں جس کے تحت ان کو 1 بوری ڈی اے پی کی اور 2 بوری یوریا فی ایکڑ، ٹوٹل 4,11,408 فارمر اس سے مستفید ہوں گے اور 22,62,786 ایکڑ زمین آبادی اس سے مستفید ہوگی۔ یہ ٹوٹل 55.89 بلین کا پیکج ہے۔ گندم پروکیور بھی کریں گے 8 لاکھ سے 12 لاکھ ٹن کے درمیان کوئی نمبر جو ہم فائنل کریں گے سیٹ حکومت کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3500 روپے من، جو پچھلے سال 2200-2300 سے زیادہ نہیں بڑھا تھا، 3500 روپے من انشور کریں گے کہ منیمم پرائس ہو۔ ناظرین، شہر بھر کی گلی محلوں میں غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کی بھرمار ہے، جہاں پر فارماسسٹ کے بغیر ادویات کی فروخت جاری ہے۔ ڈرگ انسپیکٹر ساؤتھ ساجد علی میمن کہتے ہیں کہ غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، چیف ڈرگ انسپیکٹر کی ہدایت پہ ہمارے پورے پروونس میں ایک کیمپین لانچ کی گئی ہے، جہاں بھی ہم ان رجسٹرڈ دوائی یا غیر معیاری دوائی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمیں مل رہی ہوتی ہیں کسی بھی فارمیسی سے تو وہ ان کو کلیکٹ کر کے ہم لیبارٹری بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں کافی یہ انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ غیر معیاری دوائیاں بھی چل رہی تھیں جن کو ہم نے سیز بھی کیا ہوا ہے، اور ان پہ لیگل جو کارروائی ہے وہ بھی اپنے ڈرگ ایکٹ 1970 مطابق ہم ان پہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گلی محلوں میں جو میڈیکل اسٹور ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا فارماسسٹ نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں فارماسسٹ کی نگرانی تو ہوتی ہے، مگر یہ کہ ان کی سپرویژن میں جو ان کا اسٹاف ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر ایک اسٹور ہے تو ایک اسٹور پہ ایک فارماسسٹ جو بیٹھا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو اس کا اسٹاف ہے وہ ان کی سپرویژن میں ہوتا ہے۔ تو کہیں یہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار یہ سب کو فارماسسٹ ہونا چاہیے، سب فارماسسٹ نہیں ہوتے، اس کا اسٹاف جو ہے وہ ٹیکنیشین بھی ہو سکتا ہے، ان کا ڈسپینسر بھی ہو سکتا ہے، تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ وہاں پہ کم از کم ایک فارماسسٹ موجود ہو یا ڈسپینسر موجود ہو جو اس کی نگرانی میں جو دوائی کی جو پرسکرپشن ہے وہ انشور ہو۔ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ کے ثمرات نظر آنے لگے۔ ساؤتھ زون پولیس نے جدید کیمروں کی مدد سے متعدد مقدمات میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت عبدالعظیم کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم دہشت گردی، اقدام قتل، پولیس مقابلوں کے کیسز میں مطلوب تھا۔ ملزم کو جدید ترین ANPR کیمرے کی مدد سے شناخت کیا گیا۔ موٹر سائیکل چلاتے ملزم کا چہرہ کیمرے میں آتے ہی کریٹیکل الرٹ جاری ہوا۔ سیف سٹی ERV عملے کی جانب سے ملزم کو حراست میں لیا گیا۔ داتا کارنر کے قریب گزرتا ملزم کیمرے کے سامنے آیا، پلک جھپکتے ہی ملزم کا مکمل ریکارڈ سامنے آ گیا، جبکہ ملزم نے موٹر سائیکل چلاتے وقت کیپ بھی پہن رکھی تھی۔ ملزم کے خلاف شرافی گوٹ، الفلاح، زمان ٹاؤن میں مقدمات درج ہیں۔ سٹی کوٹ عوامی کالونی میں بھی ملزم کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ دیگر تھانوں میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی کرنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج ہوئے۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے آرام باغ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی میں بچوں کی گمشدگی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ۔ رواں سال 597 بچے لاپتہ ہوئے، 25% بچیاں بھی شامل۔ 579 بچے بازیاب ہو گئے، 18 نہ مل سکے۔ روشنی ہیلپ لائن نے رپورٹ جاری کر دی۔ خاندانی تنازعات، گھریلو تشدد، جنسی استحصال بڑی وجوہات۔ حکومت سے بچوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ۔
के रेशो के मुताबिक जो ऑल ओवर रिपोर्टिंग कराची की अब तक के 6 मंथ्स की रही है वो है 597, जिनमें हमेशा की तरह जो है वो मेल चाइल्ड की तादाद ज़्यादा है और रिकवरी रेशो भी ज़्यादा है। 579 रिकवरी रेशो है और 18 जो चिल्ड्रंस हैं वो स्टिल मिसिंग है। कैटेगराइजेशंस के हवाले से अगर बात करूं तो जो मेल चाइल्ड है और मैनेजेबल एज ग्रुप है उनका रेशो हमेशा से ज़्यादा रहता है। वजूहात जो है वो डिफरेंट है। पढ़ाई का प्रेशर, बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं, उनका प्रेशर, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। चाइल्ड लेबर है, जहाँ पे वो काम करने जाते हैं वहाँ पे उनसे अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो कैटेगराइजेशन डिफरेंट जो है वो उनके सर्कमस्टेंसेस हैं, जो बच्चे स्टिल मिसिंग भी हैं और रिकवर। हैकर्स ने रुकन असम्बली को भी न छोड़ा। MKM की रुकन कौमी असम्बली निखत शकील का व्हाट्सएप हैक हो गया। 9 सरबाजों ने व्हाट्सएप हैक करके लाखों रुपए बटोर लिए। इतवार को निखत शकील को मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स मौसूल हुई। कॉलर ने खुद को PMDC का नुमाइंदा जाहिर किया। डॉक्टर निखत शकील ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में दरख्वास्त जमा करा दी। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में ऑपरेशन का 6ठा रोज़। ऑपरेशन के दौरान 2000 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात को मस्मार किया गया। कार्रवाई के मौके पर MDA अफसरान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकार मौजूद थे। गुलशन मेमार अफगान बस्ती में गैर मकामी अफराद की नकल मकानी के बाद घरों को मिस्मार करने का सिलसिला 6ठे रोज़ भी जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान अब तक 2200 से ज़ायद घरों को मिस्मार कर दिया गया है, जबकि घर में मौजूद सामान को कंटेनर की मदद से भेज दिया गया है। ऑपरेशन में 10 हैवी मशीनरी ने हिस्सा लिया। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक ऑपरेशन में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। शहर में भत्ताखोरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और CPLC ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक मुल्ज़िमान को खारादर से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के बहादुर PMT फारूक माया और हमीद बलोच ग्रुप से है। मुल्ज़िमान सराफा बाजार, कपड़े की मार्केट्स और बोलचंद मार्केट के ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ देते थे। मुल्ज़िमान दुकानों पर काम करने के बहाने जाते थे। 1 हफ्ते तक दुकान की रहकी और मालिक ताजिर की तमाम मालूमात हासिल करते थे। बाद अज़ा मुल्ज़िमान लियारी गैंग वॉर का नाम इस्तेमाल करके इन ताजरों और सादा लोगों को धमका कर भत्ता तलब करते थे। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने लियाकताबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले के 27 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ अपील मंजूर, तमाम सजाएं कलअदम करार दे दी। वकील के मुताबिक उबैद केटू 2015 से गिरफ्तार है, जबकि इस केस में इसकी गिरफ्तारी 2021 में डाली गई। गैर कानूनी असलहा और सहूलतकारी का केस। प्रोसिक्यूशन लियारी गैंग वॉर के सरबराह उजैर बलोच के खिलाफ सहूलतकारी का जुर्म साबित करने में नाकाम। गरबी की अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिम उजैर बलोच को मुकदमा से बरी कर दिया। BDS तलबा की PMDC के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ू ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नाअहल लोग बिठाए हुए हैं जो एक सर्टिफिकेट के लिए साल लगा देते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर दलाइल तलब कर लिए। दाऊद यूनिवर्सिटी के तलबा के दाखिले की मनसूखी का केस। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा को इम्तिहानात में बैठने की इजाजत दे दी। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में मुल्जिम सारिम बरनी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को एक मरतबा फिर नोटिस जारी कर दिए। गुलशन मेमार में शहरी को कत्ल करने का मुकदमा। गरबी की अदालत ने मुल्जिम को पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए। कौसर न्याजी कॉलोनी में बाप का अपनी 2 बच्चियों को कत्ल करने का केस। वस्ती की अदालत ने मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एयरपोर्ट पर शहरी से सामान छीनने का मामला। FIR दर्ज न होने पर शहरी ने मरीर कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर लेवल के अफसर को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपने का हुक्म दे दिया। बल्दिया टाउन महाजिर कैंप नंबर 7 के मकीन 16 साल से मीठे पानी से महरूम। वाटर बोर्ड हुकाम की गफलत से शहरी शदीद मुश्किलात में मुब्तला। इलाका मकीन खारा पानी पीने पर मजबूर है। मकीन कहते हैं कि साफ पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची में पानी का मसला हल ना हो सका। बल्दिया टाउन महाजिर कैंप नंबर 7 के मकीन 16 साल से पानी से महरूम हैं। इलाका मकीन कहते हैं मीठे पानी को तरस गए, खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। हजारों रुपए के टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बाबा हम लोग ला रहे हैं सुजगी से, खारा पानी है। लोगों के वहाँ 2 बजे गैलन रख देते हैं, उसके बाद हम अपना काम छोड़ के पहले वो पानी उठाते हैं। तो पानी अगर लेना है तो 1200 की मीठी गाड़ी मिलती है। अभी हम लोग मकान के किराए देवे या ये पानी या बिजलियों के बिल, हम क्या क्या करें।
علاقہ مکین کہتے ہیں بلدیہ ٹاؤن جیسے پسماندہ علاقے میں لاکھوں کی آبادی کو پانی سے محروم کیا گیا۔ 20 سال سے اوپر ہو گئے ادھر پانی نہیں آ رہا، پانی آتا ہے جو امیر لوگ ہیں وہ لوگ تو ٹینکر خرید لیتے ہیں، ابھی غریب ہم لوگ جیسے کرایہ دار ہے سوزوکی خریدتے وہ 1400 کی، تو ہم لوگ ابھی کیا کریں، پانی تو ادھر آتا ہی نہیں ہے اور بہت مشکل سے ہم لوگ کو بھی سوزوکی آ رہے تھے، جہاں تو کھارا پانی بھرتے کسی گھر میں بورنگ ہے تو ہم لوگ کو مل جاتا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں 16 سال کے بعد بھی علاقہ بنیادی سہولت سے محروم ہے، جو اداروں کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہو گیا، جس پر جناح اسپتال کے ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عرفان کہتے ہیں کہ عوام کو احتیاط اپنانے کی ضرورت ہے، اس موسم میں صاف ستھری خوراک استعمال کی جائے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے پانی جو ہے وہ بوائل کر کے پئیں۔ اس موسم میں بڑا گوشت وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھائیں، ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے وہ ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے، جوسز وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں، ہوٹلنگ کم کریں کیونکہ مکھیوں کی تعداد میں بھی تھوڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کھانے کو دیکھ کے کھائیں اور پانی کو بوائل کر کے پئیں، اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ پیٹ کی جو امراض ہے اس کے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ برقرار، 100 انڈیکس 793 پوائنٹس کمی سے 1,66,553 پر بند۔ ماہرین کے مطابق بلند سطح پر ٹریڈنگ کے باعث فروخت کے دباؤ سے مارکیٹ منفی ہوئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 793 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,66,553 کی سطح پر بند ہوا۔ سٹاک ایکسچینج میں ابتدائی سیشن میں کاروبار کا آغاز مثبت ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,68,163 جبکہ کم ترین 1,66,230 رہی۔ ماہرین کے مطابق حالیہ سیشن میں مارکیٹ کے بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہونے کے باعث فروخت کا دباؤ دیکھنے میں آیا، جس سے انڈیکس میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جی، مارکیٹ اپنے ہسٹوریکل ہائی پہ تھی، کل بھی بہت زیادہ کام ہوئے، بائنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لوگ اپنا مال تھوڑا سا سیل آف کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ نظر آتا رہے گا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کار محتاط حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، تاہم معاشی اشاریوں میں بہتری کی سبب جلد انڈیکس 1,70,000 کا ہنسا عبور کرے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید تکڑا، انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسے کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 6 پیسے سے کم ہو کر 281 روپے 5 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 282.10 روپے پر برقرار، یورو 66 پیسے سستا ہو کر 330 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 86 پیسے کمی سے 379.93 روپے کا ہو گیا۔ یو اے ای درہم 77.55 روپے پر برقرار، سعودی ریال 75.65 روپے پر برقرار۔ اب آپ کو بتائیں، کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ صوبائی وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے وفاق سے پاکستان سپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی سندھ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ کراچی میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار، 18 سال بعد کراچی میں نیشنل گیمز ایک بار پھر اپنی تمام تر ریانیوں کے ساتھ منعقد ہوگا۔ سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے افتتاحی تقریب کے لیے نیشنل بینک اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان اسپورٹس بورڈ کوچنگ سینٹر کراچی کو صوبائی حکومت کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات مزید مؤثر بنائے جا سکیں۔ وزیر کھیل نے آگاہ کیا کہ 11,000 ایتھلیٹ شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری تقریب کا افتتاح کریں گے۔ جیسے میں نے کہا، ٹارچ سیریمنی 16 نومبر اینڈ اس کے بعد 6 تاریخ کو اوپننگ۔ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو انوائٹ کر رہے ہیں اینڈ 13 جو کہ کلوزنگ ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو جو ہے اس میں انوائٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل گیمز کی مشعل ریلی 15 نومبر کو مدار قائد سے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں شروع ہوگی، جو ملک کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی واپس کراچی پہنچے گی۔ تو وہ ٹارچ سیریمنی بھی جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آن 15-16 نومبر کو، جو کہ قائد اعظم کی مزار سے وہ ٹارچ ہینڈ اوور کی جائے گی۔ چیف منسٹر صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، مراد علی شاہ صاحب کو، وہ ٹارچ آگے ہینڈ اوور کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹارچ جو ہے پورے پاکستان میں گھوم کے واپس ڈیٹس جو ڈیو ڈیٹس ہیں ان کے مطابق آ کے واپس کراچی
पहुंचेगी। नेशनल गेम्स में 14 टीमें, 11,000 एथलीट, जिनमें 7 सूबाई और 7 महकमाती टीमें शामिल होंगी। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।